ناظرین اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے کو ہے. موجودہ صورتحال سے لے کر آئندہ سیاسی منظر نامے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب میں قائد حزب اختلاف جناب راجہ ریاض. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب. آپ نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے کو ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے. حقیقت تو ہے مگر یہ کہنا بڑا مشکل ہے اور سننا بھی اس سے زیادہ مشکل. اللہ کسی دشمن کی بھی نہ کبھی اسمبلی ختم کرے نہ کبھی روٹی ختم کرے, اور ان دونوں چیزوں میں برائی بھی یہی ہے کہ یہ ختم ہو جاتی ہے. آپ یقین کریں جب اسمبلی کے 2-3 ہفتے رہ جاتے ہیں اور روٹی کی 2-3 برکیاں رہ جاتی ہیں میرا رونا نکل جاتا ہے. حالانکہ ختم بھی میں نے خود ہی کی ہوتی, مگر جب میں دیکھتا ہوں نا کہ یہ 3-4 برکیاں رہ گئی ہیں ابھی چھابا خالی ہو جائے گا تو میرا رونا نکل جاتا ہے. بس یہ بچپن سے عادت ہے مجھے جنید صاحب. روٹی کے آنے کی بھی مجھے خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا جس طرح وہ آپریشن تھیٹر کے باہر لواحقین نہیں پھر رہے ہوتے وہ نرس کا میسج سننے کے لیے, اسی طرح میں اپنے ویڑے میں پھر رہا ہوتا ہوں کہ نوکر آ کے ابھی بتائے گا کہ روٹی پک گئی ہے. اور یہ فکرہ سن کے کہ روٹی پک گئی ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا وہ سن کے ہوتی ہے کہ مبارک ہو اللہ نے آپ کو بیٹا دی. آپ بات کہاں لے گئے, ہم نے آپ کو سیاست پر بات کرنے کے لیے دعوت دی تھی. تو جناب میں سیاسی گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیں یہ روٹی جو ہے یہ ہمارے منشور میں شامل ہے. پیپل پارٹی کا منشور ہے روٹی کپڑا اور مکان. اس لیے میں جتنی دیر تک روٹی کا ذکر کرتا ہوں آپ یہی سمجھا کریں کہ میں اپنے منشور کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کے پارٹی کے لوگ دھڑا دھڑ ٹوٹ کے نون لیگ میں جا رہے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں, نو ٹینشن. دیکھیں روٹی اور پارٹی توڑنے کے لیے ہی ہوتی ہے, اور ہمیں تو اس کی بالکل ہی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے بندے ٹوٹ رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیں ہماری پارٹی کا نام ہے پیپل پارٹی, اور پیپل کے جتنے پتے ٹوٹتے ہیں اس سے دگنے پھر نئے بھی اگاتے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ہمارے پتے جھڑ رہے ہیں. اور ویسے بھی جنید صاحب پیپل پارٹی کو چھوٹی سی پارٹی تو نہیں ہے نا. جس طرح ٹرین پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اسی طرح پیپل پارٹی بھی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. باقی تو پارٹیاں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بلکہ ٹانگا پارٹیاں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. پیپل پارٹی کے مقابلے میں صرف اس ملک میں ٹرین ہی تھی, وہ ہم نے اسی لیے بند کر دیا کہ ہمارا کو مد مقابل ہی نہ رہے. ٹرین سے آپ کا کیا مقابلہ ہے؟ اور جی ہمارا مقابلہ ہی ٹرین سے ہے. جس طرح ٹرین میں ہزاروں بندے اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں اور ٹرین کو پتہ بھی نہیں چلتا, اسی طرح پیپل پارٹی میں بھی ہزاروں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں, پیپل پارٹی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ نون لیگ جو ہے یہ تانگا پارٹی ہے. اچھا نون لیگ تانگا پارٹی ہے. بلکہ اس کو آپ جی ٹی روڈ کی پارٹی کہہ سکتے ہیں. جتنا کو جی ٹی روڈ ہے اس پہ ہی بس نون لیگ ہے, ارد گرد کوئی نہیں نون لیگ. بلکہ اب تو وہ سنگڑ کے 27 کلومیٹر میں رہ گئی ہے. جتنی میٹرو بس ہے اتنی ہی نون لیگ ہے, اور کوئی نون لیگ نہیں ہے. راجہ صاحب ویسے آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں نون لیگ کو. آپ لگتا ہے میٹرو بس پہ مفت چونٹا لے آئی ہے. او سوری, ان کو تو میں نے وہ کہنا تھا کہ پھر تسی گل کر حد ہو گئی ہے. بات میں جو کر رہا ہوں تو آپ بیچ میں کس لیے بول رہی ہیں؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ چھوڑے اس بات کو راجہ لو صاحب. اب اچھے رہے ہیں آپ. ان کو غصہ چڑھ گیا, وہ کہتے ہیں چھوڑے اس بات کو. اب نہ بیچ میں بولنا, آپ کو تو انہوں نے کچھ نہیں کہنا, میں تو دوسرے شہر سے آیا ہوں. راجہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ 2 دن پہلے آپ نے کیا بیان داغ دیا ہے کہ کاف لیگ کی وجہ سے آپ کے بندے ٹوٹ رہے ہیں. اگر کاف لیگ کی وجہ سے آپ کے بندے ٹوٹ رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے کاف لیگ کے بندے بھی تو ٹوٹ کے نون میں جا رہے ہیں. اور جی کاف لیگ کو بندے ٹوٹنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا, ان کی تو شروع سے ہی پن تروڑ ہو رہی ہے. جس طرح پہلا دانت ٹوٹے تو بندے کو احساس ہوتا ہے, اس کے بعد اس وقت پتا چلتا ہے کہ سارا منہ ہی خالی ہو گیا ہوا ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ پورے بیڑ کا 15,000 ہوگا. اس لیے کاف لیگ کو کیا ہے بندے ٹوٹ رہے ہیں تو ان کے تو ٹوٹتے ہی رہتے ہیں. بالکل بالکل. تسی نہ وچ بولنا ہو. یہ کاف لیگ کے بارے میں تو میر تقی میر بھی کہہ گیا ہوا ہے نا, شیشہ ہو یا کاف لیگ کا بندہ ہو آخر ٹوٹ جاتا ہے. راجہ صاحب آپ کاف لیگ کے بالکل ہی خلاف ہو گئے ہیں. پر تسی گل کر دو. سوال کا جواب دے نا. حد ہو گئی ہے, جواب دے رہا ہوں میں جناب, آپ جو پوچھ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں.
کو ضروری تو نہیں نا کہ یہ بھی پوچھیں جو میں وہ بھی بتاؤں، آخر میں بھی انسان ہوں۔ کیا پوچھا آپ نے؟ میں نے یہ پوچھا آپ کاف لیگ کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں؟ لو، میں نے کس لیے خلاف ہونا ہے کاف لیگ کے؟ مجھے تو کاف لیگ سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اچھا چودھری شجاع سے جتنی میں محبت کرتا ہوں کوئی بھی نہیں کرتا، اچھا چونکہ واحد چودھری صاحب ایسے بندے ہیں جو میرے دل کی بات کرتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں؟ روٹی شوٹی کھا کے جانا۔ ویسے مجھے نہیں، اب کہتے دوسروں کو ہی کہتے ہیں۔ اچھا مجھے شروع میں انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا روٹی شوٹی کھا کے جانا، اچھا میں نے پھر ان کے حکم کی کوئی 6.5 گھنٹے تعمیل کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے نہیں کبھی رسک لیا روٹی شوٹی کھا کے جانا، بلکہ مینوں کہندے نے کہ یار روٹی ٹائم تے کھا لیا کر، کدوں دا نکلے ہیں کرو۔ یہ آخری اجلاس میں بھی میں نے خود دیکھا کہ مجھ سے چھپ چھپ کے دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ روٹی چھوٹی کھا کے جانا۔ اللہ میں نے 1-2 دفعہ اشارے بھی کیے ہیں روٹی کے، ایسے کرتا رہا ہوں، وہ بھی روٹی کی طرف نہیں گئے۔ میں نے ایسے کیا ہے نا تو کہتے ہیں 6:30 ہوئے نے ویکھ لے۔ اور میں نے کہا جناب میں وال کلاک کی نہیں بات کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ ان تقریر میری ختم ہو گئی، ان تاڑیاں مارن دے۔ ادو داد دینی سی جدو میں پہ تقریر کردا سا، یہ کہہ کے کالی نال گڈی چ بہ گئے نے صوفی لے گیا انہوں نے۔ بعد میں مجھے صوفی نے کہا کہ راجہ صاحب میں سمجھ گیا تھا آپ کی بات، چودھری صاحب نہیں سمجھے۔ میں نے اسے کہا سمجھ چودھری صاحب بھی گئے تھے، انہوں نے مجھے اصل میں روٹی کھاتے دیکھا ہوا ہے، تم نے کبھی دیکھا نہیں۔ صوفی بھی آگے سے ایسے ہی ہنسنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا صوفی صاحب کسی انسان کے معدے سے مذاق نہیں کرتے۔ آگے سے سیریس ہو گیا، کہتا ہے نہیں راجہ صاحب آپ حکم کریں جناب کتنی روٹی کھانی ہے آرڈر کریں۔ میں نے کہا 32 کو روٹیاں کھاتا ہوں میں۔ کہتا ہے ہمارے گھر تو پکتی بہت بڑی روٹی ہے، آپ 4-5 ہی کھا سکیں گے۔ میں نے کہا نہیں سائز کا میرے معدے سے کوئی تعلق نہیں، روٹی پاویں اتنی ہو پاویں اتنی ہو، میں 32 ہی کھاتا ہوں۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یار میں نے فیصل آباد ایک ڈاکٹر سے بھی بات کی تھی، اس نے مجھے آگے سے کہا تھا کہ راجہ صاحب آپ کے دانت 32 ہیں تو روٹیاں بھی آپ 32 ہی کھائیں گے۔ مجھے تو جنید صاحب مولا جٹ فلم بھی صرف اسی لیے اچھی لگی تھی کہ اس میں ایک ڈائلاگ تھا، مولا جٹ نوری نت کو کہتا ہے کہ نتا جنج نال بندے ٹھیک ٹھاک ہونے نے روٹی کٹنی نہیں چاہیے دی۔ وہ جو اس نے کہا تھا نا بندے ٹھیک ٹھاک، وہ میرے بارے میں کہا تھا۔ آپ بھی فلم میں تھے؟ تسی گل کر لو پھر، حد ہو گئی ہے۔ یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دیکھا اب انہوں نے آپ کے غصے میں وقفہ لے لیا۔